نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وأملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات اور خوشخبری دے دیجیے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے. ان لوگوں کو پیچھے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ متقی، متقین. ٹھیک ہے، تقوی بھی اسی سے ہے. ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے ہیں، جنات، باغات ہے ایسے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہاں پہ ذرا اس کا بھی تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ بتا دوں. بہت دفعہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے تو یہ بہت ذکر ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار. میں اکثر سوچتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ بار بار صرف جنات کا ذکر، مطلب باغات کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، مطلب ہر وقت صرف جیسے جنت میں صرف یہی ہوگا یا ان باغات میں صرف یہی ہوگا. تو بار بار ان کا ذکر ہے، مطلب جہاں پہ آئیں گے آمن وعمل الصالحات اجر کی بات آئے گی نا، تو سب سے پہلے بات ہوگی جنات تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ یہ آئے گا، پھر اس کے بعد اور بات ہوگی. اچھا، اب اس کا دیکھیں کہ یہ کیوں ہے. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو لوگ جیسے پاکستان کی اگر ہم بات کریں، جو ناردرن ایریاز میں رہتے ہیں، جو جیسے کشمیر ہوا، ٹھیک ہے، جو ہمارے جو بھی شمالی علاقہ جات ہیں، وہاں اگر لوگ رہتے ہیں یا نہیں بھی رہتے اور جاتے رہتے ہیں، انہوں نے اگر یہ سب دیکھا ہوا ہے تو ان کے لیے اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. مطلب ان کو پتا ہے اچھا پہاڑ کیسے ہوتے ہیں، پھر باغات کیسے ہوتے ہیں، گرینری کیسی ہوتی ہے، اور پھر پانی جو بہتا ہے، یا چشمے نکلتے ہیں، یا پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے، یا دریا بہتا ہے، وہ سب کچھ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. تو ان کے لیے کیا اس چیز کی کیا کشش ہوگی. لیکن یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ عرب میں مطلب مین جو خطاب ہے وہ اس وقت ان لوگوں سے تھا نا، ان کے لیے ان کو جیسے ایک طرح کی لالچ نہیں کہنا چاہیے. آپ یوں سمجھے کہ جیسے ہم کسی بچے سے ہم کہتے ہیں نا کہ یا بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو بیٹا پھر یہ ملے گا، یا ہم ان سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے، یا جو بھی بات ہم کرے اس کو فالو کرے، تو ہم کوئی نہ کوئی انسینٹیو دیتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں بیٹا آپ نے یہ اگر کر لیا تو پھر یہ ملے گا، یا اگر وہ کوئی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اگر کریں گے تو یہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ وہ جیسے ایک ماں یا باپ اپنے بچوں کو جیسے سمجھاتا ہے کہ اچھا بھائی یہ کرو گے تو پھر یہ ملے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ایسی زبان میں وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ کام کرو گے اور مانو گے، مطلب ایمان لاؤ گے، پھر نیک عمل کرو گے تو پھر یہ ملے گا. تو وہ کیونکہ عرب اسپیشلی جو مکہ، کیونکہ ان کی بات ہو رہی ہے، تو وہ مکہ میں تو ایسے کالے پہاڑ اور پتھریلے کہ وہاں پہ تو مطلب پانی یا باغ یا سبزہ کا تو کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا بندہ. تو ان کو اس بات کی لالچ دے رہے ہیں جو چیزیں وہاں پہ نہیں ہے. صحرا ہے، ظاہری بات ہے، پہاڑ ہے، خشک موسم ہے اور ارد گرد صحرا ہے، تو ان کے لیے باغ یا سبزہ یا پانی یہ بہت بڑی چیز ہے. مطلب اگر وہ امیجن کرے تو ان کو اچھا ایسے سبزہ ہوگا اور پھر وہاں پانی بھی ہوگا، کیونکہ بڑی مشکلوں سے یہ پانی لیتے تھے اور سبزے کا تو کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا. تو یہ خاص ان کے لیے ان کو ایک یوں سمجھے کہ ایک انسینٹیو دے رہے ہیں، ایک نا وہ بچوں کی طرح سمجھا رہے ہیں کہ اچھا یہ کرو گے تو یہ پھر ملے گا، مطلب جو چیزیں یہاں پہ نہیں ہے پھر یہ چیزیں ملے گی وہاں پہ. تو یہ بس تھوڑا سا میں سمجھانا چاہ رہی تھی کہ یہ آگے بہت ذکر آئے گا. تو اس کا مین مقصد ان کا یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے لیے اس بات کی بہت ویلیو تھی کہ اچھا بھائی کوئی سبزہ ہوگا، کہیں کوئی باغات ہوں گے، یا پھر پانی بھی بہ رہا ہوگا.
تو ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے پانی بہ رہا ہوگا. کلما رزقوا منہا، جب کبھی بھی ان باغات میں ان کو رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ الرزق، بطور پھل یا کوئی بھی رزق ان کو دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی، وہ کہیں گے کون؟ وہ صحیح ایمان والے کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا. پہلے کہاں دیا گیا تھا؟ دنیا میں بھی دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اسی سے ملتے جلتے رزق دیے جائیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ہماری مہمان نوازی کریں گے. ٹھیک ہے، تو جو پہلی مہمان نوازی ہوگی اس میں جو دنیا میں ہم کھاتے تھے اس سے ملتی جلتی چیزیں دیے جائیں گی. وہ ذائقہ تو ان کا مختلف ہوگا، تو وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن مشابہت ہوں گی. مطلب جیسے اگر سیب ہے یا انگور ہے یا کیلا ہے تو اسی طرح کے ہوں گے جو جس کو ہم پہچان سکیں گے، لیکن وہ ذائقے میں الگ ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اتو بھی متشابہ ہے، اسی سے ملتا جلتا ایسے ہی ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے شکلوں میں بھی مختلف ہو اور ذائقے میں مختلف ہوں گے، لیکن ہم پہچان سکیں گے کہ اچھا یہ تو وہی رزق ہے، کیونکہ ہم کہیں گے نا کہ یہ تو وہی رزق ہے. ہم کہیں گے مطلب انشاءاللہ جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان سب کے لیے وہاں پہ پاکیزہ زوج ہوں گے، ازواج ہوں گے. ٹھیک ہے، اچھا اب ازواج کا کیا ہے کہ جیسے اگر یہاں پہ نیک مرد ہے اور نیک بیوی ہے، دونوں ایک دوسرے سے راضی ہے، تو ان کو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ہی وہاں پہ ساتھ نصیب ہوگا. مرد ہے نیک ہے اور بیوی نیک نہیں ہے یا وہ خوش نہیں ہے، تو ان مرد کو وہاں پہ مطلب اس کی طرح کی نیک بیوی دی جائے گی. اور اسی طرح اگر بیوی ہے اور وہ اپنے مرد سے خوش نہیں ہے تو وہاں پہ ان کو ان کے مطابق جو نیک مرد ہے وہ دیا جائے گا. یہ تھوڑا سا میں ویسے اس کے ساتھ ایکسٹرا شامل کر رہی ہوں، پراپر حدیث ہے، بہت بات لمبی ہو جائے گی، لیکن سمپل سا وہ ازواج کا میں بتا رہی ہوں کہ دونوں کے لیے ہوں گے. صرف جیسے اگر لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ صرف حور، جو مرد کہتے ہیں کہ صرف حور ان کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں طرح کا ہے. ٹھیک ہے، زوج جو ہے وہ عربی میں دونوں کے لیے آتا ہے، میل فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے. پاکیزہ ازواج ہوں گے ان سب کے لیے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں اور ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ اصل زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. وہ ہم کیا کر رہے ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ ہم نہیں جانتے، لیکن جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی پر ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمیشگی کی زندگی ہوگی. اور وہاں پہ ہمیں نہ کوئی غم ہوگا. آگے پھر یہ بھی آتا ہے کہ ان کو نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان کو وہ شرمندہ نہیں ہوتے، ان کو حیا نہیں آتی، ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، ما بعودۃ، کوئی مادہ مچھر کی، یا مچھر مطلب چھوٹی سی چھوٹی، مطلب ان کا یہاں پہ یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر وہ اٹھا لے اور اس کی مثال دے دے، فما فوقہا، یا اس کے اوپر ہے، یا مچھر کی مثال، یا مچھر کے اوپر بھی اگر کچھ ہے، مطلب مچھر سے آگے بھی اگر کوئی اور بھی چھوٹی کوئی ایسی مخلوق یا حقیر مخلوق ہے تو وہ اس کی مثال دینے سے بھی وہ شرماتا نہیں ہے. یا مچھر کے اوپر اور کیا ہوتا ہے، اس کے پر ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں ہوتی ہے، اس کے ٹانگیں ہوتی ہے. کیا آپ نیکڈ آئی سے مچھر کا کوئی پارٹ دیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی چھوٹی سی چھوٹی یا حقیر سی حقیر چیز کی بھی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. اچھا یہ بات کن کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ان مشرکین اور منافقین کو جو کہ قرآن پاک میں اور آیات میں طرح طرح کی ٹیڑھا پن نکالتے تھے کہ یہ کیسا رب ہے تمہارا کہ وہ ایسی حقیر چیزوں کی مثالیں دے رہے ہیں، مطلب مکھی کی مثال دے رہے ہیں، مچھر کی مثال دے رہے ہیں، کتے کی مثال دے رہے ہیں، گدھے کی مثال دے رہے ہیں، تو یہ کیسا رب ہے تمہارا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو بتا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی کہ وہ اس سے بھی چھوٹی سی چھوٹی یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دے دے. کیوں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو ایمان لائے ہیں وہ جان لیں گے کہ یہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے. مطلب ایمان والوں کا ایمان پختہ ہوگا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ بالکل سچ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو انکاری ہے، جو کافر ہے،
जो मानते ही नहीं है तो वो क्या कहेंगे, फयक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, कि वो कहेंगे कि अल्लाह ताला का इस किस्म की हकीर मिसालों से या इस तरह की हकीर चीजें वो बयान कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो क्या क्या इरादा रखता है, अल्लाह ताला का क्या इरादा है। मतलब जैसे हंसी मजाक में पीछे हमने पढ़ा था ना कि वो मजाक उड़ाते थे, तो वो उस अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाएंगे कि भाई अल्लाह ताला का इरादा क्या है, ऐसी मिसालों से क्या चाहते हैं। युद्विल्लु बिही कसीरा, और वो गुमराह करता है इसी तरह की मिसालों से बहुत सारे लोगों को। वो यहदी बिही कसीरा, और वो हिदायत देता है ऐसी ही मिसालों से बहुत सारे लोगों को। गुमराह किनको करता है, जिनका ईमान ही नहीं है, जो यकीन ही नहीं रखते कि ये सब कुछ, ये कलाम कोई और नहीं पेश कर सकता। पीछे अल्लाह ताला ने चैलेंज किया था ना कि भाई लाओ ना इस जैसी कोई एक सूरत तो बना के ले आओ, फिर बताया कि नहीं कर सकोगे और हरगिज नहीं कर सकोगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये तुम इस तरह का कोई कलाम नहीं ला सकते। तो जो ईमान वाले होंगे उनका ईमान पुख्ता होगा, वो कहेंगे ये बिल्कुल बरहक है, अल्लाह की तरफ से हैं। और जिनका ईमान में ही कजी है या टेढ़ापन है या उनको यकीन ही नहीं है या वो शक में है, तो वो क्या कहें, वो गुमराह होंगे। ठीक है, वो मा युद्विल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह होते मगर फासिक, मतलब जो यकीन ही नहीं रखते वही गुमराह होते हैं। जो फासिकीन है वही गुमराह होते हैं, जो नाफरमान है वही गुमराह होते हैं। ईमान वाले गुमराह नहीं होते इस तरह के मिसालों से, क्योंकि हमारा पक्का ईमान है और यकीन है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ही है। छोटी सी छोटी मखलूक भी उसी ने बनाई है और बड़ी सी बड़ी मखलूक भी उसी ने बनाई है। आगे इन्हीं लोगों का जिक्र है फिर, अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाह, वो लोग जो तोड़ते हैं अहद अल्लाह का, मिन बअदि मीसाक़िही, उसके मजबूत करने के बाद, वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही, और काटते हैं वो जो हुक्म दिया है अल्लाह ने। ऊपर वाला पहले इसकी जरा तफसील देखते हैं कि अल्लज़ीना, वो लोग जो यनक़ुदूना तोड़ते हैं अल्लाह का अहद। अल्लाह का अहद क्या है, थोड़ा सा जरा डिटेल आगे आएगी इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा बस मैं बता दूं कि यहाँ इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला ने जब सब अरवाह को पैदा किया तो उनसे एक वादा लिया था, उसको कहते हैं अहद अलस्त। अल्लाह ताला ने पूछा था, अलस्त मिन रब्बिकुम, कौन है तुम्हारा रब। तो हम सब ने ये कहा था कि बेशक हमारा रब तू ही है। ठीक है, उसको कहते हैं वादे अलस्त या अहद अलस्त। उस अहद की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला। उसकी तफसील जरा मैं फिर आगे बताऊंगी इंशाल्लाह, जब आगे जहाँ पे आएगा वादे अलस्त की बात आएगी ना वहां पे इंशाल्लाह। लेकिन यह अहद अल्लाह का क्या मतलब है, जो अल्लाह ताला के साथ वो अहद हमने किया हुआ है, एक बात। दूसरी बात, दूसरा अहद कौन सा है, जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो ये एक अहद है, ये एक वादा है अपने रब के साथ कि बेशक तू ही है और तेरे अलावा कोई और नहीं है। तो ये एक वादा है, जब ये हमने कर लिया तो फिर हमने उसी की माननी है, जो वो कहेगा उसी की हमने मानी है, जो वो कहेगा वही हमने करना है। तो ये वादा है। तो बेशक वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह का अहद, उसके पक्का करने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह एक पक्का अहद है। ये सिर्फ बोलना नहीं है, जब इसके मीनिंग पे हम गौर करेंगे, इसके मतलब को हम सोचेंगे, तो इसका ये पक्का अहद है। उस अहद अलस्त के बाद से ये दूसरा अहद है जो हमने अल्लाह ताला के साथ किया है। ठीक है, ये मोमिन का वादा है अल्लाह से, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह ताला का अहद, उसको पक्का करने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह ये मिसाक है हमारा अपने रब के साथ। फिर आगे फरमाते हैं वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही, और काटते हैं या तोड़ते हैं या खत्म करते हैं वो सब जो जिसका हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने, अयूस वाला, कि उसको जोड़ा जाए। ठीक है, अब यहाँ पे पहले अपने अहद की बात कर ली, ठीक है, अब यहाँ पे किसका हुक्म दिया हुआ है, किन चीजों को जोड़ने का हुक्म दिया हुआ है, रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया हुआ है, मिलजुल कर रहने का हुक्म दिया हुआ है। वरना वो हमें, मैंने पहले भी बताया था कि वो अलग अलग अकेला अकेला बना लेता, कोई रिश्ते ना बनाता। तो वो सब लोग जो काटते हैं या तोड़ते हैं मा अमर अल्लाह हो, देखिए यहाँ अमर पे गौर करें कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमने अपने रिश्तों को जोड़ के रखना है। ठीक है, ये रिश्तेदारी है। बिही अयूस वाला के जोड़ा जाए, जोड़ने के बजाय उसको तोड़ते हैं। तो वो सब किसकी मिसालें दी जा रही है, फासिक लोग हैं। और फिर क्या फरमा रहे हैं कि वो युफसिदून फिल अर्द, जब हम रिश्तों को तोड़ते हैं, चाहे जिस 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 तरह के भी हो, बहुत करीबी हो, थोड़े से दूर के रिश्तेदार हो,
اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا یفسدون کو میں ذرا ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ یفسدون فی الارض، وہ فساد کیسے پیدا کرتے ہیں، مطلب اس سے فساد کیسے پیدا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جیسے لڑائی جھگڑا ہو تو وہ فساد ہے، اور فساد اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. وہ کہتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، میرے مومن بندے زمین میں فساد نہیں کرتے. ایک یہ. دوسرا یہ کہ ایک تو یہ کہ جب الگ الگ ہو جاتے ہیں، جب بھی کبھی مسئلہ آتا ہے تو آپ اکیلے ہوتے ہو، اکیلے جب ہوتے ہو تب اکیلے لڑنا یا اکیلے کوئی مسئلہ حل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک وہ اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ فساد ہوا. جب آپ برائیوں کی طرف جائیں گے، جب آپ کوئی بھی غلط راستہ اختیار کریں گے تو وہ سب برائی کی طرف جاتا ہے. تو برائی کا مطلب بھی کیا ہوا، زمین میں فساد ہوا. تو جب ہم رشتوں کو توڑیں گے، ہم الگ الگ رہیں گے، سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جب ہم نے پکا عہد کر لیا تو ہم نے ہر حکم مانا ہے، اس میں ہم نے کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب ہم توڑتے ہیں تو ہم ایک تو یہ کہ فاسقین میں شامل ہو جائیں گے، دوسرا کیا، فساد کرنے والوں میں، یفسدون میں شامل ہو جائیں گے، جو کہ زمین میں فساد بھی کرتے ہیں اور جو فاسق بھی ہیں، مطلب نافرمان اور فسادی دونوں میں شامل ہو جائیں گے. تو بہت ہم نے خیال رکھنا ہے اس بات کا. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہے جو کہ صلہ رحمی کے بارے میں ہے، قطع رحمی کے بارے میں ہے، رشتہ داری کے بارے میں ہے، کہ جو رشتے جوڑ کے نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرے. اب دیکھیں صلہ رحمی کا جو لفظ ہے رحم، ٹھیک ہے، رحم کا جو لفظ ہے وہ ایک تو یہ کہ جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے، یوٹرس کو بھی کہتے ہیں، مطلب ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رحم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں کہ لفظ نکلا کہاں سے ہے، رحمان سے نکلا ہے، رحمان. ٹھیک ہے. رحیم سے نکلا ہے، رحمت سے نکلا ہے. یہ سارے لفظ جو ہے وہ رحم سے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں اور میں ہی رحمان ہوں، اور میں نے ہی رشتوں کو پیدا کیا اور اس کا نام بھی اپنے نام پر نکالا، یعنی رحم. ٹھیک ہے. جو اسے جوڑے گا وہ مجھ سے جڑے گا اور میں اس کو جوڑوں گا، جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا اور اس کا میرے ساتھ رشتہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ ہم نے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے. اور پھر ایک وہاں پہ ایک بدو آئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے گا جو جنت میں مجھے داخل کر دے. سمپل الفاظ میں مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھئی مطلب کیا ہے اس کا. صلہ رحمی کا مطلب ہے خون کے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، رحم سے ہے رحم. ٹھیک ہے. جیسے رحم مادہ بھی ہم کہتے ہیں یا مادہ رحم بھی ہم کہتے ہیں، تو اسی سے ہیں. ٹھیک ہے. جو خونی رشتے ہوتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ جیسے خون کے رشتے جیسے جیسے قریب پھیلتے ہیں. ایک جگہ پہ ہے کہ جو آپ کی 4 نسلیں ہیں وہ آپ کے حقدار میں آپ کا آتا ہے، مطلب رحم میں آپ کی 4 نسلیں آتی ہے جن کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہوتا ہے. تو ان کو جوڑنے کا بہت بہت اللہ تعالیٰ کیونکہ حکم دے رہے ہیں اور اپنے وعدے کے ساتھ ساتھ اسی کو جوڑنے کا بھی ارشاد فرما رہا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص جو صلہ رحمی کرنے والا ہو اور جو احسان کے بدلے احسان، مطلب جو ایک صلہ رحمی کرے تو دوسرا بھی کرے، وہ تو عدلے بدلے کا ہو گیا نا. احسان کے بدلے احسان، احسان کے بدلے احسان نہیں، بلکہ ایسی صلہ رحمی کہ اگر کوئی کاٹ لے اور وہ جوڑ کے رکھے، کس کے لیے؟ صرف رب کی رضا کے لیے، کہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے اللہ نے کہا ہوا ہے، تو میں نے یہ نہیں سوچنا کہ کون میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیونکہ مجھے اجر تو صرف اپنے رب سے چاہیے. تو ایسا اجر، تو وہ اجر ملے گا. اگر وہ کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں تو وہ ادلا بدلا ہو گیا. وہ ادلا بدلا ہم نے ادھر ہی کر لیا تو پھر ہمیں اجر نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، ہمیں اجر کی پھر امید نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کر رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں، وہ احسان کر رہے ہیں ہم بھی احسان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. احسان کا بیسک مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نہ کرے اور ہم کرے تو وہ احسان ہوتا ہے. آپ خود سے زیادہ بڑھ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے رب کو
آپ رب کا حکم ماننا ہے اور رب کی رضا کے لیے اجر آپ کو صرف اپنے رب سے چاہیے. تو رشتوں کا بہت خیال رکھیں, اور بہت جو دور دور ہے اور زیادہ نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ بالکل ختم نہ کریں. سلام دعا تک, خیر خیریت تک ہونا چاہیے, اور جو قریبی ہے اور جو قریب قریب رہتے ہیں, جہاں آنا جانا ہو سکتا ہے وہاں ضرور خبر گیری کر لیا کرے. نہ سوچے کہ کس نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ, آپ کا, کیونکہ یہاں امر اللہ, صرف اللہ کا حکم ہے, بس یہ ہم نے ماننا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہوا ہے, اور جب ہم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ, تو پھر ہم نے صرف وہی ماننا ہے جو وہ کہتا ہے. تو ہم نے یہ نہیں سوچنا, اپنے انا میں نہیں آنا کہ اس نے یہ کیا تھا, اس نے وہ کیا تھا. ہم صرف رب کی رضا کی خاطر ہم نے سب سے جوڑ کے رکھنا ہے. یہ سوچے بغیر کہ کس نے کیا کیا یا کون کیا کرے گا, یا کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے رب کی رضا کی خاطر اچھے کام اور اپنے رشتے جوڑ کے رکھتے رہنا ہے. آگے جاتے ہیں. ایسے جو توڑتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کس سے, فاسقین سے اور یفسدون سے, وہ فسادی سے, وہ اللہ تعالیٰ ان کو مثال دے رہے ہیں. اولئک هم الخاسرون, اور پھر کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیں فاسقین, فسادی, اور پھر کیا کہ خاسرون بھی ہے, کہ یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. مطلب ان کو ان کی عبادت کا کچھ ملے گا نہیں. ٹھیک ہے, عبادت کے ساتھ, کیونکہ جہاں پہ آپ آمنو یا آمنو ہم پڑھیں گے وہاں عمل الصالحات کا ذکر آئے گا. خالی کہیں پہ بھی نہیں آیا ہوا کہ صرف آمنو, کہ صرف ایمان لاؤ, نہیں, عمل الصالحات کا ہمیشہ ذکر ہوگا کہ نیک عمل. نیک اعمال میں سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ نے سب کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کی اور صفات کا ذکر آ رہا ہے. کیف تکفرون باللہ, تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو, کیسے نہیں مانتے. وکنتم امواتا, تم تو مردہ تھے. فاحیاکم, پھر اس نے زندہ کیا. یہ کون سی موت کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے سب ارواح کو پیدا کیا جب ہم سے وعدہ الست لیا, پھر اس کے بعد ہمیں ایک موت دے دی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد زمین بنائی, اور پھر جب سب یہاں پہ بھیجتے رہے تو وہ اس کے بعد وہ ایک اور زندگی تھی. تو سب سے پہلے موت, جب ارواح, جب روح کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد ان کو سلا دیا, وہ موت تھی. تو وہ اس کی طرف اشارہ ہے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, حالانکہ تم تو مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ, پھر اس نے زندہ کیا. اس نے, اللہ تعالیٰ نے. زندہ کیسے؟ جب ہم پیدا ہوئے, جب ہم اس زمین پر آئے, جب ہم جیسے مطلب اپنی ماں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, ماں اور باپ کے ذریعے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر ایک اور موت دے گا. ٹھیک ہے, وہ کون سی موت ہوگی؟ جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا تب ہم مریں گے. پھر وہ موت دے گا. ثم یحییکم, پھر وہ اٹھائے گا, زندہ کرے گا. وہ کب اٹھائے گا؟ تھوڑا سا مختلف آ رہا ہے اس میں, لیکن یہ آپ یہ سمجھے کہ وہ اٹھائے گا کب زندہ کرے گا؟ قبر میں ہمیں زندہ کرے گا سوال جواب کے لیے. تو یہ ہمیں زندہ کرے گا. پھر ہے ثم الیہ ترجعون, اور پھر ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے, اپنے طرف وہ ہمیں لوٹائے گا. وہ کون سا وقت ہوگا؟ جو قیامت کے دن ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا اس کو ذرا سمجھے کہ پہلے کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو, کیونکہ تم تو مردہ تھے. پھر اس نے تمہیں زندہ کیا, پھر وہ تمہیں موت دے گا, پھر تمہیں زندہ کرے گا. ٹھیک ہے, اور پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا میرے خیال میں. آگے مطلب کچھ آیات ہے جو بہت ریپیٹ ہوں گی انشاءاللہ, اس کو ساتھ ساتھ اور بھی ریپیٹ کرتے جائیں گے, پھر اور زیادہ سمجھ آئے گا. هو الذی, پھر آگے اور فرما رہے ہیں, وہی ہے جس نے خلق, پیدا کیا, لکم, تمہارے لیے, ما فی الارض, جو کچھ بھی زمین میں ہے, جميعا, سب کا سب, ہر چیز, چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی, ہر چیز کس نے پیدا کی؟ اسی خالق نے, اسی پروردگار نے. ثم استوى الى السماء, پھر وہ متوجہ ہوا, پھر انہوں نے توجہ فرمائی کس کی طرف؟ آسمان کی طرف. جب زمین میں سب کچھ پیدا کر لیا, پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فسواہن سبع سماوات, بس اس نے درست کر کے بنا دیے 7 آسمان. 7 آسمانوں کا ذکر ہے, اور یہاں پہ ذکر ہے فی الارض جمیعا, سب کے سب, مطلب زمین بھی اور 7 آسمان بھی. ہم اگر سوچنا شروع کریں تو ہم سوچ نہیں سکتے. جیسے ہم کہتے ہیں نا 7 آسمانوں کا ذکر تو ہوتا ہے, یہ ایک ہماری زمین ہے اور ایک آسمان ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اب اسی طرح کی یا اس سے بھی بڑی اور بہت ساری جیسے ہم کہتے ہیں نا بہت ساری گیلیکسیز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, تو اور بھی ہوں گے, ہو سکتا ہے اس سے بھی اور بہت کچھ بڑا بڑا ہو. زمین بھی ہو سکتا ہے اور بہت سارے ہوں, آسمان بھی ہمیں نہیں پتا, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے, لیکن بس جو اللہ تعالیٰ فرما رہے, ہمارا اس پر یقین ہے کہ ایسے ہی 7 زمینیں ہیں, اور اسی طرح
ہو سکتا ہے کہ 7 زمینیں بھی ہو اور 7 آسمان بھی ہو. آسمان تو 7 کہہ رہے ہیں, آگے زمینوں کا بھی اسی طرح ذکر آئے گا. تو 7 زمینیں بھی ہو آسمان کے ساتھ, اور کتنے بڑے ہو یہ ہم امیجن نہیں کر سکتے, بس جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارا اسی پر یقین ہے. تو پیدا کیا کس کے لیے؟ لکم. دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا خلقم, ہم نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے. یہاں پہ خلق الگ ہے اور لکم الگ ہے. خلق پیدا کیا, لکم تمہارے لیے. اے انسان, اے مومن, مطلب سب کے لیے, سب انسانوں کے لیے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب, اور پھر اس نے آسمان بھی بنائے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, یا ہر چیز کا خوب خوب علم رکھنے والا ہے. اسی کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے شکوک و شبہات میں نہیں جانا, اچھا کیسے آسمان ہے, 7 آسمان ہے تو دوسرا آسمان کیسا ہے, تو تیسرا کدھر ہے, تو فورتھ کدھر ہے, تو کیسے ہوگا, کہ ایسی ہی زمین ہوں گی. وہ آگے بتا رہے ہیں نا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اسی کو صرف علم ہے, خوب خوب علم رکھنے والا, یا ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا صرف وہی ہے. ہم تو صرف جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں, یا جتنا ہم جو دنیاوی چیزیں ہم دیکھتے ہیں, جتنا علم ہمارے پاس آ جائے ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں. ہم ہر چیز کا پورا پورا علم ہمیں نہیں ہو سکتا, نہ ہم جان سکتے ہیں. تو وہی ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ ہر چیز کا خوب خوب علم رکھنے والا ہے, اور خوب خوب وہ جانتا ہے کہ اس نے زمین میں کیا کچھ بنایا ہے, اور اس نے آسمان کیسے بنائے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.